انسانوں کے نام افزار ریحان۔ نیا سال، نئی خوشیاں، نئی امیدیں۔ سال 2023 اپنی تابناکیاں اور مایوسیاں دکھانے کے بعد رخصت ہونے کو ہے۔ 2024 کی آمد ہے، لہٰذا ایسے موقع پر ہر انسان یہ جائزہ لینا چاہے گا کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ نئے سال میں اسے اپنے اور ملک و قوم کے لیے کیا توقعات اور کیا خدشات ہیں۔ انسان کو کتنی ہی مشکلات درپیش ہوں، پھر بھی یہ دنیا چونکہ امید پر قائم ہے، اس لیے وہ آنے والے ماہ و سال کو امید بھری نظروں سے دیکھتا ہے اور مستقبل کے حوالے سے خوشگوار توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ یہی امید اس میں نیا اعتماد، نیا ولولہ اور نئی امنگ پیدا کر دیتی ہے۔ یہ وہ فطری اپروچ ہے جس کے زیر اثر پوری دنیا میں گزرے سال کے دکھوں کو بھلاتے ہوئے لوگ نئی تمناؤں کے ساتھ ہنستے گاتے اور سال نو کی خوشیوں کا جشن مناتے ہیں۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جاپان سے لے کر یورپ اور امریکہ تک نئی امیدوں کی نئی روشنیاں بکھیری جاتی ہیں، لیکن ہمارے جیسے قدامت پرست پسماندہ فکر ملک میں روایتی مذہبیت والے تو رہے ایک طرف، جو لال بجھکڑ بدقسمتی سے سیاست یا حکمرانی پر فائز ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنی ذات سے آگے نہ تو قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں جس سے اس کے نو نہالوں کو خوشی ملے اور نہ انہیں خوش دیکھ سکتے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ شعبدہ بازوں کو خوشی سے ایک نو کی چڑ ہوتی ہے۔ حال ہی میں ایسے ایک مسخرے نے بیان داغا ہے، بلکہ نشری خطاب فرمایا ہے کہ فلسطین اور حماس کی صورتحال کے باعث حکومت پاکستان کی طرف سے نئے سال کے موقع پر کسی بھی قسم کی تقریب کے انعقاد پر مکمل پابندی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہی شخص چند روز قبل یہ اعلان اور بیان جاری کرتا دکھائی دے رہا تھا کہ کشمیر ایشو پر پاکستان انڈیا کے ساتھ 300 جنگیں لڑنے کو تیار ہے۔ کیا پاکستانی میڈیا کا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ ایسے غیر ذمہ دار شخص کا محاکمہ کرتے ہوئے اس کی گوشمالی کرے کہ وہ کن آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس نو کی بیان بازی کر رہا ہے؟ کیا پاکستان اس پوزیشن میں رہ گیا ہے کہ اب وہ انڈیا کے ساتھ ایک بھی جنگ لڑ سکے؟ بقول طاقتور شخصیت ہمارے پاس تو ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل کے پیسے تک نہیں ہیں، جبکہ یہ شخص اپنا خصوصی طیارہ بگائے پھرتا ہے امریکہ سے یورپ تک۔ کس حیثیت میں؟ کیئر ٹیکر کا مطلب ہے تو الیکشن کروا اور گھر جا۔ تو امیر کویت کی تعزیت میں ایسے جا رہا ہے جیسے تیرے بغیر اس کی نماز جنازہ ادا نہیں ہونی، حالانکہ تیرے سے پہلے والا خوشامدی بھی اندر کی بات بتا چکا ہے کہ ہمارے دوست و ممالک کے قائدین ہمیں دیکھتے ہی بولتے ہیں کہ یہ تو بکاری آ گیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائیو ہم بکاری نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ ذرا ہمارے حالات مندے ہو گئے ہیں، اس لیے آپ مدد فرما دیں۔ بچے کسی کے بھی مریں افسوس ہوتا ہے۔ یہ رویہ ناقابل قبول ہے کہ فلسطینی بچوں کا تو ہمیں دکھ ہے اور یہودیوں کے بچے مارے جائیں تو ہم خوشی کے ساتھ جشن منائیں، اور بالفعل کیا یہاں ایسے طبقات موجود نہیں ہیں جو یہود کے بچے مرنے پر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے پائے گئے، 9/11 اور ممبئی حملوں پر مٹھائیاں بانٹتے رہے؟ حضور، یمن میں جو بچے مرے ہیں کیا وہ بچے نہیں؟ یوکرائن میں جو بچے مرے ہیں، یا چائنا میں نوجوانوں اور نونہالوں پر بدترین مظالم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انہیں جس طرح اذیتوں کے ساتھ مارتے ہوئے غائب کر دیا جاتا ہے، اسے تو ہمارا میڈیا بتانے اور دکھانے سے بھی قاصر ہے۔ کیا وہ بچے انسان نہیں ہیں؟ افغان بچے جو ہماری اسی سرزمین پر پیدا ہوئے، انہیں جس جبر کے ساتھ جانوروں کی طرح ٹرکوں میں پھینک کر یہاں سے نکالا جا رہا ہے، ان کی چیخیں کیا کسی کو سنائی دے رہی ہیں؟ بلوچستان کے جو بچے اپنے بڑوں کی تصاویر اٹھائے آپ کسی شہر اسلام آباد میں اس سردی کے باوجود احتجاجی کیمپوں میں رو رہے ہیں، ان کے مسنگ یا لاپتہ والدین اور بھائیوں کا درد آپ کو کتنا محسوس ہوتا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں میرا تعلق بلوچستان سے ہے۔ چھوڑ دیں یہ شعبدہ بازیاں، یہاں تو پہلے ہی ایسی مسلح تنظیمیں کم نہیں ہیں جو ہر سال ہمارے معصوموں کی خوشیوں پر دھاوا بول دیتی ہیں، جن کا ماننا ہے کہ اچھے مسلمان کو کہکا لگا کر ہنسنا ممنوع ہے، ناچنا گانا تو دور کی بات ہے، کلیپنگ کرنا بھی حرام ہے۔ ابھی چند روز قبل پوری دنیا میں ایک اولوالعزم ہستی سیدنا مسیح کی پیدائش کا دن کرسمس منایا گیا، مگر یہاں بتلایا گیا کہ یہاں کرسمس منانا یا کسی کو کرسمس کی مبارکباد دینا بھی حرام ہے۔ خدا کے بندو، اپنے نونہالوں کی فطری و جائز خوشیوں کو بھی تم لوگوں نے آخر کیوں حرام بنا رکھا ہے؟ آپ لوگ کیوں ہمہ وقت انہیں سوگ اور مایوسیوں میں رکھنا چاہتے ہو؟ کچھ ان کی غربت، بے روزگاری اور محرومیوں کا ہی خیال کر لو۔ سال 2023 کیسا رہا؟ ہمیں کون کون سی کامیابیاں نہیں مل سکی جن کی توقعات ہمیں 2024 کے لیے ہیں؟ بلا شبہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو بحال معیشت ہے، جس کے لیے ہم IMF کے دستے نگر ہیں، بلکہ معاشی تجزیہ کار ادارے کی تازہ رپورٹ کے مطابق 2024 میں بھی ہماری شرح ترقی یا نمو نہیں بڑھ پائے گی۔ دنیا کی یہ ترقی اگر 2.6 سے 2.9 تک رہے گی تو پاکستان کی شرح نمو کا جو تخمینہ IMF نے لگایا ہے وہ 2.5 ہے، جبکہ ایشیائی ترقی بینک نے یہ تخمینہ 1.9 لگایا ہے۔ اس کے بالمقابل بھارت، جس سے
تم 300 جنگیں لڑنا چاہتے ہو۔ اسی رپورٹ کے مطابق اس کی شرح ترقی 6.4% رہے گی، جو پوری دنیا میں سر فہرست ہے۔ ہمسایوں یا اقوام سے مسابقت کرنی ہے تو معاشی میدان میں کریں، تعلیمی اور تحقیقی شعبہ جات میں کریں۔ اس سب کے باوجود درویش کی نظروں میں اہل وطن کے لیے سال 2024 کی خوشخبری یہ ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش سے لے کر امریکہ تک کی طرح پاکستان میں بھی قومی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جن سے یہ توقع باندھی جا سکتی ہے کہ انصاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات کے نتیجے میں یہاں عوام کی نمائندہ ایک مستحکم جمہوری حکومت قائم ہو جائے گی۔ جس طرح جائزے پیش کیے جا رہے ہیں کہ ایک تجربہ کار منجھی ہوئی قیادت قوم کو ملنے جا رہی ہے، ہماری آرزو ہے کہ اب پاکستان کو 2/3 اکثریت والی ایسی جمہوری حکومت میسر آئے جو اتنی مستحکم ہو کہ نہ صرف اپنی ٹرم پوری کرے بلکہ جمہوریت و ترقی کا ویسا ہی تسلسل یہاں بھی قائم ہو جائے جو اس وقت ہماری ہمسائیگی میں بھارت کو میسر ہے۔ اس کے بالمقابل یہاں دانشوری کے نام پر ایسے لوگ بھی پائے جا رہے ہیں جو ہمارے سب سے بڑے میڈیا میں بیٹھ کر اتنی بھاری و غیر ذمہ دارانہ جسارت کرتے پائے جاتے ہیں کہ میں فروری کے الیکشن کو الیکشن نہیں سمجھتا۔ آزادی اظہار سب کا حق ہے، لیکن اس کا دوہرا معیار افسوسناک ہے۔ ایک طرف یہ درویش رو رہا ہے کہ مجھے ضمیر کی مطابقت میں بولنے اور لکھنے کی اجازت نہیں، دوسری طرف ایسی بے لگامی کہ جو مرضی ہنکے جاؤ۔ یہ تو ماں بعد اٹھنے والی تباہی کی احتجاجی تحریک پر پہلے سے پیٹرول کا بندوبست و اہتمام کرنے والی شرارت ہے۔ حالانکہ دوسری طرف کھلے بندوں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے موجودہ عدلیہ ماضی کی عدلیہ سے اپنا کردار الگ رکھنا چاہتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں رائندہ درگاہ لوگوں کو عدالتی سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے، جس پر ایک سیاستدان بلبلا اٹھا ہے کہ آخر ایک ہائی کورٹ کس طرح پورے ملک سے متعلق فیصلہ کر سکتی ہے۔ انصاف کا تقاضا تھا کہ رشتہ داری پر جج بنچ سے الگ ہو جاتا۔ ثابت ہوا کہ یہ عدلیہ کا کردار نہیں، کھلاڑی پاس اسکیم کا بندیالی تسلسل ہے۔ پوری قوم اور میڈیا پہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انڈیا کی طرح ہمارے ملک میں بھی الیکشن کمیشن کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی دھونس یا دباؤ میں نہ آئے۔ اس پس منظر میں دو اکائیوں کی کورٹس جو کچھ کر رہی ہیں یہ قومی تقاضا تو نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اگر پورے ملک کے لیے ہے تو اس کے خلاف اپیل کا حق بھی اسی عدالت کو ہونا چاہیے جو پورے ملک کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے ریڈ لائن کراس کر رکھی ہے انہیں دوبارہ بربادی کے کھیل کا سرخیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ لہٰذا منافرت و تنازعات بڑھانے سے گریز کرتے ہوئے قومی مفاد کا خیال رکھا جائے، یہی سال نو کا پیغام ہے۔